تو میرے بھائیوں، ایک علم اللہ کا ہے، اس علم کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایسی استعداد پیدا کرے کہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ کے لیے لینے والا بن جائے۔ ساری دنیا کی سائنس کی اور ساری دنیا کے زمینی، فضائی، خلائی، آبی علم کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کائنات سے نفع اٹھانے والا بنے، اور آسمانی علم کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اس طرح تیار کیا جائے کہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ کے لیے نفع اٹھانے والا بنے۔ چونکہ بڑی سے بڑی ترقی، بڑی سے بڑی ڈگری، بڑے سے بڑا عہدہ، بڑے سے بڑی بلندیاں، جب ان کو جیسے بڑی سے بڑی گنتی ہو، بڑے سے بڑا عدد ہو، اس کو جب ہم صفر سے ضرب دیتے ہیں تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے۔ 10 کروڑ ضرب صفر، صفر ہو گیا۔ 10 ارب ضرب صفر، صفر ہو گیا۔ 10 کھرب ضرب صفر، پھر صفر ہو گیا۔ کھرب سے آگے اب کوئی الفاظ لاؤ ہیں تو جتنی عدد بڑھا دیں، جب ہم اس کو ضرب صفر کرتے ہیں تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی کی محنت، عہدے، بلندیاں، ڈگریاں، ملک، مال، ضرب موت، نتیجہ صفر۔ ساری ترقیات ضرب موت، نتیجہ صفر۔ سارے عہدے، بلندیاں، ضرب موت، نتیجہ صفر۔ ساری فتوحات ضرب موت، نتیجہ صفر۔ صفر ہو گیا۔ وہ پیچھے لوٹ کے دیکھو، 13 جون کی گرم دوپہر ہے، دنیا کا سب سے بڑا فاتح، سکندر اعظم کے نام سے شہرت پانے والا، صرف 33 برس کی عمر میں، 1353 قبل مسیح، 1353 BC قبل مسیح، وہ بابل کے شہر میں تڑپ رہا ہے، گرم دوپہر ہے، 13 جون کی آگ برس رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے دے۔ انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے، تجھے اسی طرح پردیش میں عین شباب میں 33 برس کی عمر، لاکھوں انسانوں کے خون سے کھیلنے والا آج بے بس چوہے کی طرح پنجرے میں مر گیا، اور اللہ نے اعلان کیا کوئی نہیں بحر و بر میں اللہ کے سوا اسی ایک کی بادشاہی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ اور بعد میں بھی اللہ، ان القوت للہ جمیعا۔ تو بھائیو، اللہ کے علم میں ڈھل کر اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ کے نفع اٹھانا، ساری زندگی کی محنتیں موت سے ضرب کھا کے صفر۔ اللہ کا علم ایسا علم ہے کہ اس کے مطابق جب آدمی زندگی گزار کر موت سے ضرب کھاتا ہے تو یہ کئی گنا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ موت اس کو صفر نہیں کرتی، بلکہ موت اس کو ابدی بنا دیتی ہے۔ موت اس کے مقامات کو اور زیادہ اونچا کر دیتی ہے، بلند کر دیتی ہے۔ اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانا اللہ کے علم کے ذریعے سے ہے، اللہ کے نظام کو اپنانے سے ہے۔ اللہ کے نظام کو اپنانے کے لیے کوئی دنیا میں طریقہ نہیں ہے، لالچ کا، زبردستی کا، طاقت کا، ڈنڈے کا۔ جب تک اندر سے شمع نہ جلے نظر نہیں آتا۔ دیکھو، آنکھوں میں نور نہ ہو تو چلے گا کیسے؟ راستہ کوئی نہیں، نظر نہیں آ رہا، کسی کے سہارے چلنا پڑے گا۔ جب دل کی شمع بجھ جاتی ہے تو نظر نہیں آتا، نہ جنت، نہ جہنم، نہ اللہ، نہ رسول، نہ آخرت، وہ اندھا ہو جاتا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، آخرت کے بارے میں جاہل ہو جاتے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاس پچھلی تاریخ کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، کہیں نظر نہیں آتا کہ کسی نے طاقت سے لوگوں کو اسلام پہ کھڑا کیا ہو، لالچ سے کھڑا کیا ہو، ڈنڈے سے کھڑا کیا ہو، زبردستی کھڑا کیا ہو۔ میں اس مجمع سے کہوں کہ کل تک سارے کے سارے تم PhD سائنسدان بن جاؤ، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، ناممکن ہے۔ میں کہوں تم سارے PhD ڈاکٹر بن جاؤ، تم میں سے ایک ایک کو 10-10 کروڑ انعام دیا جائے گا، ناممکن ہے۔ نہ آپ کو شوق نہ خوف، کوئی چیز کارگر نہیں۔ کیوں کہ PhD کوئی مٹھائی نہیں اٹھا کے کھا لی، یہ زندگی کی ایک محنت ہے جس کو گھاٹیوں میں سے گزر کر طے کر کے پہنچا جاتا ہے۔ ڈاکٹری ایک محنت ہے جس کو جہد کر کے، قربانی کر کے وہاں اس کو حاصل کرنے کے لیے پہنچا ہے۔ 25 برس کا سفر ہے، PhD 30 برس کا سفر ہے۔ تو میں اعلان کر دوں، ہاں بھائی سارا مجمع کل تک PhD ہو جائے، ورنہ تمہاری خیر نہیں، نہ اس سے کام بنے گا۔ میں کہوں کل تک تم سارے PhD ہو جاؤ، تمہیں 10-10 کروڑ ملے گا، نہ اس سے کام بنے گا۔ کس سے کام بنے گا؟ پڑھو پڑھو پڑھو، زندگی گلاؤ کھپاؤ، تب جا کر وہ بھی سارے نہیں، کوئی خال دین اس اتنی ہی جتنی یہ میری بات احمقانہ ہے۔ کل تک ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ گردنیں اڑا دوں گا، جتنی یہ بات احمقانہ ہے۔ کل تک انجینئر بن جاؤ ورنہ گردن اڑا دوں گا۔
کل تک تم سارے کے سارے پی ایچ ڈی بن جاؤ، 10-10 کروڑ دے دوں گا۔ جتنی یہ بات نادانی کی ہے، اس سے بڑی بات نادانی کی ہے کہ میں یوں کہوں کل تک سارے نوجوان متقی پرہیزگار جنید بغدادی بن جاؤ، ساری عورتیں لڑکیاں رابعہ بصری بن جاؤ، ورنہ ہم تمہیں الٹا لٹکا دیں گے، یا ہم تمہیں گردن تمہاری اڑا دیں گے، یا ہم تمہیں فی کا 10-10 کروڑ دیں گے۔ جتنا وہ ناممکن ہے اس سے بڑا یہ ناممکن ہے۔ اسلام ایک زندگی ہے میرے بھائیو جس کو سیکھا جاتا ہے، اسلام ایک تربیت ہے جس سے گزرا جاتا ہے، اسلام ایک نظام حیات ہے جس کو اپنایا جاتا ہے، اس کو نافذ نہیں کیا جاتا، اس کو ٹھونسا نہیں جاتا۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا سینٹرل ماڈل اسکول میں، تو ہمارے ایک وارڈن آئے ہاسٹل کے، بہت نیک استاد تھے، اب پتہ چلتا ہے نیک تو اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے، طالب حسین مرحوم۔ انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، ہر لڑکا نماز پڑھے گا، حاضری ہوتی تھی عشاء میں، مغرب میں، فجر میں، 3 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی، زور اثر کوئی اسکول میں کوئی دائیں بائیں تو 3 نمازوں میں حاضری ہوتی، جو نہیں آتا تو اس کی بڑی ٹھکائی کرتے۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی تو میں پچھلی صف میں کھڑا تھا، میرا روم میٹ بھی تھا، میرے قریب ہی اس کا بستر تھا، اس نے میرے ساتھ آ کر نماز کی نیت باندھی، عشاء کی نماز۔ تو نے کہا 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ جو ڈنڈے سے اسلام آئے گا وہ ایسا اسلام ہوگا۔ تو میں نے نماز توڑ دی، میں نے کہا کی کر رہے ہیں؟ کہنے لگا طالب حسین کی پڑھتا ہوں، اللہ کی تو پڑھتا نہیں۔ تو اس اسلام سے جنت نہیں ملے گی، اس اسلام سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا، اس اسلام سے اللہ کے نبی کی محبت نہیں ملے گی۔ تربیت جس محنت کو نبی لے کر آئے، انبیاء ایک کام کرنے کے لیے آئے، نبیوں نے کیا کام کیا؟ لوگوں میں محنت کر کے ان کے اندر وہ مادہ تیار کر، وہ خمیر تیار کر، وہ استعداد بنائی جس سے کہ وہ اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا جو اس محنت کو کامل کر کے آئے، اکمل بنا کے آئے اور شریعت کامل لے کر آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا کہ دین کامل، دین تمام۔ تمام کا مطلب ہوتا ہے اجزاء پورے، کمال کا مطلب ہوتا ہے صفات پوری۔ اب یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ دین ہے جس میں صفات بھی کامل ہیں، جس کے اجزاء بھی کامل ہیں۔ اس پر چل کر دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اس پر نہ چلے تو نہ چلنے کے 2 درجے ہیں کہ میرا آپ کا، جیسے ہم ہیں تو مسلمان پر نافرمان ہیں، ایک درجہ کفر کا ہے جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک باب بنایا، کفر دون کفر، چھوٹا کفر بڑا کفر، چھوٹا کفر بڑا کفر۔ چھوٹا کفر میرا آپ کا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی اپنی مرضی کرنا، بڑا کفر اللہ اس کے رسول کے انکار کا ہے۔ اگر یہ بڑے کفر پر لوگ مر گئے تو یہ نہیں کہ اللہ ان کی روٹی بند کرے گا، پانی بند کرے گا، ان سے حکومتیں واپس لے لے گا۔ فرعون کو نہیں دے دی، شداد کو نہیں دیا، حامان کو دیا، نمرود کو دیا، آج کے باطل والوں کو نہیں دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ان کو حکومتیں دی ہیں، تو کیا مطلب ہے اللہ ان پہ خوش ہو گیا ہے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا دے گا ہر ایک کو، اچھے کو بھی دیتا ہے، برے کو بھی دیتا ہے، اور جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ ہاں دین صرف اللہ اپنے کو دیتا ہے، جسے پسند کرتا ہے اسے دیتا ہے۔ تو رہا دنیا کا معاملہ تو اللہ کا نمتعہم قلیلا، ہم تھوڑا سا دے دیں گے، ثم نضطرہم الی عذاب النار، پھر انہیں اٹھا کے آگ میں ڈالیں گے۔ وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے آگ کا۔ دنیا کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں یہ کافروں کا ناچنا کودنا دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، تھوڑے دن کا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کے لیے جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوٹ دیتا ہے، اللہ نے دوزخ دکھا دیکھا، یہ تو دیکھ میں نے کافر کے لیے کیا بنایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دوزخ کو دیکھا، جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر والے حصے کا نام ہے جہنم، اس کے نیچے حطمہ، اس کے نیچے لظہ، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس سے نیچے جہیم، سب سے نیچے حاویہ ہے۔ حاویہ میں منافق ہوں گے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، جہیم میں عرب کے مشرک ہوں گے جس میں ابو جہل بھی ہوگا، سقر میں مجوسی ہوں گے، سعیر میں صابئی ہوں گے، یہ پتھروں کے پجاری، درختوں کے پجاری، بندروں کے پجاری، ان شکلوں کے پجاری، مورتوں کے پجاری۔ اس کے اوپر لظہ ہے، اس میں یہودی ہوں گے، اس کے اوپر حطم ہے، اس میں عیسائی ہوں گے، یہ سینٹرل جیل ہے، اس میں جانے والا کبھی نہیں نکل سکے گا۔
ہمیشہ رہے گا. یہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب تو کم کر دے. تو کہا جائے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا؟ کہنے کے بلا آئے تھے. کہ پھر کہ ہم نے جھٹلایا. کہ پھر فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، تو پھر فرشتے کہیں گے اب تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہے. یہ تھوڑی سی ایک ہفتہ موسم ٹھنڈا رہا، پھر بھی آج سورج نے ذرا آنکھ دکھائی، ہم تڑپ تڑپ جا رہے ہیں. یہ سورج تو کچھ بھی نہیں بھائی، وہ بندے جن کو اللہ کرتے بھی آگ کے پہنائے گا اور شلواریں بھی آگ کی پہنائے گا. یہ سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. اس کے اندر کا ٹیمپریچر ہے کوئی 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ. اگر یہ 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہم سب تحلیل ہو جائیں گے. زمین، ہمالیہ، قراقرم، کاکیشیا، راکاپوشی، نانگا پروت، یہ جتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے یہ ہوا میں تحلیل ہو کے بخارات بن کے اڑ جائیں گے. یہ سورج دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ نہیں ہے. یہ سورج محشر میں 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، میدان حشر میں 1 میل، اور اللہ کافروں کو 50,000 سال اس کی دھوپ کے نیچے کھڑا کرے گا. ایمان والوں کو عرش کا سایہ دے گا، ان کو 50,000 سال اس کی دھوپ میں کھڑا کرے گا. وہ کہیں گے ہمیں دوزخ میں ڈال دے پر اس عذاب سے بچا، حالانکہ جہنم کا عذاب اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگا. پانی کا جو انہیں پلایا جائے گا، پانی جو ایسے پیالے میں پانی کو قریب کریں گے نا تو پیالے کے پانی کی بھاپ سے ان کے سارے چہرے کی کھال ادھڑ کے پانی میں گر جائے گی اور صرف ہڈیاں ہوں گی. اس کے باوجود پیاس اتنی شدید ہوگی کہ انہیں پینا پڑے گا. وہ پئیں گے تو پخانے کے راستے آنتیں کٹ کے باہر نکل جائیں گی، فرشتے اٹھا کر پھر اندر ڈال دیں گے. اور ان کا جو وجود ہے وہ یہ 5 فٹ کا نہیں ہوگا، چھاتی اتنی چوڑی ہوگی کہ 3 دن 3 رات اس پہ مسلسل گھوڑا دوڑ سکتا ہے. گویا تقریباً 4000 کلومیٹر کی صرف چھاتی ہوگی ان کی. ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا، 10 میل لمبا چوڑا ایک دانت ہوگا. اس پہ عذاب کی مار ہوگی، فرشتوں کی، پتھروں کی، ہتھوڑوں کی، لوہے کی، سانپ کی، بچھو کی. لہم من جہنم مہاد، آگ کے بستر، ومن فوقہم غواش، آگ کی چادریں، نارن احاط بہم سرادقها، آگ ہی کے کمرے، انہا علیہم موصدہ، آگ کی چھت ہوگی، آگ کا پردہ، آگ کی دیوار، آگ کا بستر. اب سوچو سوچو میرے بھائیو، ساری دنیا کی جان بادشاہی لے کر اگر کوئی مر کے یہاں چلا گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اور اس کے اوپر جہنم ہے. جہنم جہنم ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے کون سے مسلمان؟ جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، روزے چھوڑتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، شراب پیتے مر گئے، گانے سنتے مر گئے، ناچتے گاتے یا ناچ گانا دیکھتے سنتے ہوئے مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے مر گئے، لوگوں کا حق کھا کے مر گئے، جوا کھیلتے ہوئے مر گئے، ظلم کرتے ہوئے مر گئے. جتنے کبیرہ گناہ ہیں اگر توبہ نہ کی اور اس حال میں مر گئے تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. پہلا جہنمی مسلمان قابیل ہے جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور آخری جوہینہ ہے جو اس امت میں سے ہوگا اور عرب قبیلے میں سے ہوگا. میرے آپ کے نبی نے فرمایا میں آخری آدمی کو دیکھ رہا ہوں میری امت کا جو دوزخ سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے. تو یہ جو جہنم ہے یہ مسلمان مرد عورتوں کے لیے ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر آخری امتی تک اگر توبہ نہ کی تو ان میں ان کو جانا پڑے گا.